الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ایمان والو، جب آپ کا مقابلہ ایک گروہ اور جتے سے ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی، جناب معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی، محمد حسین محنتی صاحب، جناب نعیم الرحمان صاحب، قائدین جماعت اسلامی، میرے عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے پرجوش سربکف نوجوانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم شان پاور شو، انسانوں کا سمندر، جذبوں کا سمندر، چاروں طرف لوگ ہی لوگ، کیا بزرگ اور نوجوان، کیا عظیم مائیں، بہنوں اور بیٹیاں، میں آپ سب کو سلام، خراج تحسین، شاباش اور زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ آج کراچی کا ریفرنڈم ہو گیا۔ کراچی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور عزم ہے، ارادہ ہے، فیصلہ ہے کہ 8 فروری پاکستان اور صوبہ سندھ اور کراچی میں ڈاکو راج کے خاتمے کا دن ہے، کرپٹ نظام کے خاتمے کا دن ہے۔ اور میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح 2022، 2021، 2020 کبھی واپس نہیں آئے گا، اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ایم کے ایم کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے 76 سال ضائع کیے۔ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں 60 سالوں میں ایٹمی پاور سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں زرخیز زمینوں سے نوازا۔ 65% کروڑوں نوجوانوں سے نوازا۔ ہمارے پاؤں تلے سونا اور چاندی کے ذخائر موجود، 1000 مقامات پر یورینیم موجود، کرومائٹ موجود، تانبا موجود، 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ موجود۔ اس کے باوجود بھی اگر کراچی سے لے کر چترال تک پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے، پاکستان کا ہر بچہ 3.25 لاکھ کا مقروض ہے، پاکستان پر قرضوں کا کوئی حمالیہ 80,000 ارب سے زیادہ موجود ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، اس غربت کا ذمہ دار کون؟ مہنگائی کا ذمہ دار کون؟ بدامنی کا ذمہ دار کون؟ کرپشن کا ذمہ دار کون؟ افراتفری کا ذمہ دار کون؟ یہی جماعتیں ہیں جنہوں نے 76 سال تمہاری اوپر حکومت کی ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک باری اور
ایک شہزادہ ہے، کہتا ہے میرا نانا وزیر اعظم، میرے والد صدر پاکستان اور میری والدہ وزیر اعظم، لہذا مجھے بھی وزیر اعظم بنایا جائے۔ ایک بزرگ کہتا ہے کہ 3 بار میں وزیر اعظم رہا، لیکن اقتدار کی ہوس اب بھی اسی طرح زندہ ہے، ایک اور باری مجھے دے دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سن لو، کبھی بھی تمہاری باری نہیں آئے گی۔ اب عوام کی باری ہے، اب غریبوں کی باری ہے، اب کسانوں کی باری ہے، اب کاشتکاروں کی باری ہے، اب تاجروں کی باری ہے، اب ڈاکٹروں کی باری ہے، اب انجینئرز کی باری ہے، اب علماء کرام، حق پرست علماء کرام کی باری ہے، جاگیرداروں کی باری، ظالم ساہوکاروں کی باری ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کون ذمہ دار ہے کہ پاکستان اس وقت IMF اور ورلڈ بینک کا مقروض؟ کون ذمہ دار ہے کہ ہمارے کروڑوں نوجوان بے روزگار؟ کون ذمہ دار ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے غریب انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے؟ ان کے کتے مزے کرتے ہیں، ان کی بلیوں کے لیے پران سے خوراک درآمد کیا جاتا ہے، ان کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، اور غریب پاکستانیوں کے نصیب میں صبر کے علاوہ، آنسوں کے علاوہ، مشکلات کے علاوہ، بدامنی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح صبح اور شام مزید قبول نہیں ہے۔ ہم اس صبح کے انتظار میں ہیں جو غریبوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، جو غریبوں کے لیے عزت کا پیغام لائے، جو محروموں کے لیے حقوق کا پیغام لائے، جو مظلوموں کے لیے انصاف کا پیغام لائے، جو طلبہ کے لیے اچھی تعلیم کا پیغام لائے، جو نوجوانوں کے لیے روزگار کا پیغام لائے، جو بے گھر انسانوں کے لیے عزت کے ساتھ رہنے اور چھت کا پیغام لائے۔ اب اس صبح کے انتظار میں اور اس صبح کی تلاش میں یہ کاروان چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، تینوں پارٹیوں نے منشور پیش کیا ہے۔ میں نے منشور پڑھا، وہی پرانا منشور، مسلم لیگ کا، نام دیا ہے پاکستان کو نواز دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم سے، پاکستان کو نواز کی ضرورت ہے یا پاکستان کو امن کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو نواز کی ضرورت ہے یا پاکستان کو خوشحالی کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو نواز کی ضرورت ہے یا پاکستان کے نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، اچھے سڑکوں کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے 76 سال ان سے باری باری لے کر پاکستان کو دنیا کے لیے تماشا بنایا ہے۔ میرے لوگوں، میں نے دیکھا کہ نواز شریف کا منشور وہی پرانا منشور ہے، لیکن ایک فقرے کی کمی ہے، اور وہ فقرہ ووٹ کو عزت دو کا فقرہ ہے۔ وہ دستبردار ہو گئے اس بیانیے سے، وہ توبہ کر گئے اس بیانیے سے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جھکنا ہے جھک جائے، جتنا ڈرنا ہے ڈر جائے، جتنا دبنا ہے دب جائے، لیکن کسی بھی قیمت پر مجھے حکومت ملے۔ میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی وزارت عظمیٰ کی کرسی اب ان لوگوں کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب قوم جاگ گئی ہے، اب قوم بیدار ہو گئے ہیں۔ تم نے IPPs کے معاہدے کیے، پیپل پارٹی نے معاہدے کیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی مہنگے ہو گئی۔ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں 5 دریا موجود اور بہتے ہیں؟
جہاں 365 دن سورج چمکتا ہے، جہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں، جہاں 25 کھرب ڈالر مالیت کا کوئلہ موجود ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان ظالموں نے باہر کے کمپنیوں سے مہنگے معاہدے کیے۔ یہ دنیا کا نرالا معاہدہ ہے کہ آپ بجلی پیدا کریں، ہم خریدے یا نہ خریدے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، اور قیمت عوام ادا کرتے ہیں، قیمت اس ملک کا عام پاکستانی ادا کرتا ہے۔ ہم آئیں گے، ہم آئی پی پیس کے ان معاہدوں کو انشاءاللہ تعالی عوام کے تابع بنائیں گے، ورنہ ختم کریں گے۔ ہم ظلم کے ان ہتھکڑیوں کو توڑیں گے، ہم ظلم کے ان زنجیروں کو توڑیں گے۔ اب پاکستان آئی پی پیس کا نہیں، پاکستان پاکستانیوں کا ہے، پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، میرا ہے، ہر غریب کا ہے۔ یہ ان چند جاگیرداروں کا، چند اڈیروں کا پاکستان اب نہیں ہے۔ آپ کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن کرپشن ہے۔ کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی ہے۔ 5000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ کون یہ کرپشن کرتا ہے؟ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ کرپ مافیا کا احتساب، لینڈ مافیا کا احتساب، ڈرگ مافیا کا احتساب، آٹا مافیا کا احتساب، شوگر مافیا کا احتساب نہ عدالتیں کر سکتی ہیں، نہ نیب کے ادارے کر سکتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جماعت اسلامی آئے گی، ان کرپٹ لوگوں کا احتساب کرے گی۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ایک ایک پائی کا حساب کتاب ان سے لیں گے، ان کے گردن پر پاؤں رکھ کر انشاءاللہ ظالموں سے ظلم کا انتقام اور حساب کتاب کریں گے۔ انسان ہو ہم، صبر کا پیمانہ لوگوں کا بڑھ گیا ہے۔ اب کیا کرے؟ جو بھی لکھا پڑھا قابل نوجوان ہے ملک چھوڑ جاتا ہے، رزلٹ آنے سے قبل پاسپورٹ اور ویزے کی تلاش میں ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کے لیے، ذہین لوگوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ گزشتہ عرصے میں سکر میں 3 نوجوان پولیس نے پکڑے ڈاکہ ڈالتے ہوئے۔ پوچھا کیوں ڈاکے ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، سفارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں روزگار نہیں ملی۔ 3 سال گزر گئے، ہم والدین پر بوجھ بنے تھے، اب ہم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے راستے میں یہی پارٹیاں رکاوٹ ہے جو ایک بار پھر آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان میں 90,000 سبز پلیٹ والے گاڑیاں گھومتی ہے، 220 ارب کے مفت پیٹرول یہی لوگ استعمال کرتے ہیں، 550 ارب کے مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں، مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا بوجھ ہم پر، آپ پر، غریب پر، عوام پر۔ لوگوں، میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی والے، یہ مسلم لیگ والے جواب دے دے۔ یہ سٹل مل کو ٹھیک نہیں کر سکے، یہ پی آئی اے کو ٹھیک نہیں کر سکے، یہ ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور آج آپ کا یہی پی آئی اے ہے جو 24 گھنٹوں میں 25 کروڑ خسارہ دیتا ہے۔ یہی آپ کا ریلوے ہے جو 24 گھنٹوں میں 14 کروڑ کا خسارہ دیتا ہے۔ یہی سٹل مل ہے جو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کر سکے، یہ پاکستان کو کیا ٹھیک کر سکیں گے؟ اس لیے اب پاکستان کی تعمیر کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔
یہاں کوئی عقل کل نہیں ہے. میرے ساتھ ٹیم ہے ماہرین کا، زراعت کا، صحت کا، تعلیم کا، صنعت کا، توانائی کا، پانی کے حوالے سے ڈیم بنانے کے لیے ہر شعبے میں ہم نے ایک ہوم ورک کیا ہے، اور طویل ہوم ورک کر کے پھر ہم نے ایک انقلابی منشور پیش کیا ہے. کل میں یہاں چیمبر آف کامرس نے مجھے دعوت دی، میں تاجروں سے ملا، میں کارخانہ داروں سے ملا. سب رو رہے تھے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے، توانائی نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے صنعتی یونٹ بند ہو گئے، کارخانے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. میں کراچی کے صنعت کاروں کو اطمینان دلاتا ہوں، میرے ساتھ آئیڈیا موجود ہے، ہمارے ساتھ متبادل پلان موجود ہے. انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں جماعت اسلامی آئے گی، آپ کے صنعتوں کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا بجلی ہم آپ کو دیں گے، گیس بھی دیں گے انشاءاللہ. ایک دن کے لیے آپ کا صنعتی یونٹ بند نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ جب پہیہ چلتا ہے صنعت کا پورا ملک چلتا ہے، اور جب پہیہ رک جاتا ہے پھر پاکستان رک جاتا ہے. میرے دوستو، میں کراچی والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی لاوارث نہیں ہے. پہلے بھی اس کراچی کو جماعت نے لیڈ کیا تھا، روشنیوں کا شہر بنایا تھا، تمام قوموں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا تھا. محبت کے کرنے، روشنیوں کی کرنے ہر طرح عام تھی. جماعت اسلامی نہیں تھی، پھر یہاں نفرتیں، پھر یہاں بوری بند لاشیں، پھر یہاں گٹر ابلنے لگے، پھر یہاں سرکاری زمینوں پر قبضے ہونے لگے. میں اعلان کرتا ہوں کراچی والوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اور میری پوری جماعت آپ کے پشت پر کھڑے ہیں، ہمیشہ آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چوک اور چوراہے میں ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھے، یہ تمہاری گلیوں میں آتے ہیں یا آپ کے شہروں میں نے دیکھا تصویریں لگاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے والو، مسلم لیگ والو، اللہ کا خوف کرو. جب 112 دنوں سے فلسطین پر لوہے کی بارش ہو رہی تھی اور لوگ جل رہے ہیں اور 24,000 شہید ہو گئے، واشنگٹن میں غیر مسلموں نے جلوس نکالا، پیرس میں عام فرانسیسیوں نے جلوس نکالے، لندن میں گوروں نے جلوس نکالے، لیکن امریکی خوف اور ڈر کی وجہ سے اگر کوئی قیادت خاموش رہی تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی یہی بزدل قیادت تھی. میرے کراچی کے لوگوں، آپ یہاں کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ پاکستان کی بہن ہے، کراچی سے اٹھائی گئی، امریکی جیلوں میں پڑی ہے. کتنے بار زرداری وہاں گئے، نواز شریف گئے، ابھی انوار الحق بھی گئے، یوسف رضا گیلانی بھی گئے. شرم کی بات ہے، اوباما سے ہاتھ ملا کر، بائیڈن سے ہاتھ ملا کر، بش سے ہاتھ ملا کر، وہ تصویریں اٹھا کر یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں لگائے ہیں کہ میں نے یہ حجر اسود کو چومنے کا موقع پایا ہے. لیکن ایک بار بھی ان بزدل لوگوں نے عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کی. میں آپ بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں ماؤں سے وعدہ کرتا ہوں، میں بیٹیوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے. یہ تو زمین پر اللہ کے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی وجہ سے اس زمین پر اللہ کی برکتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے. جب تک اپنے فرشتہ ڈاکٹر عافیہ کو میں رہا نہ کر لوں، اس وقت تک اقتدار میں آ کر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کا منشور پڑھیے. یہاں میرے بھائی وہ مسلم اقلیت والے کہاں گئے؟ نہیں وہ بیٹے ہیں، آئے نا. میں بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ مسیحی برادری کا لیڈر ہے. میرے منشور کو پڑھیے. میں نے یہ تجویز پیش کی ہے فلور پر کہ مسیحی برادری، سکھ برادری، ہندو برادری اس کو اقلیت ہی نہ کہے، یہ میرے پاکستانی برادری ہے. میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفظ دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جہاں بھی غیر مسلم جائے اور دنیا کے ہر ملک میں عزت کے ساتھ ہمارے ایمبیسڈر اور سفیر بنے. میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں میرا منشور پڑھیے. میرے منشور میں خواتین کے لیے جو چیپٹر ہے وہ مردوں نے تیار نہیں کیا ہے، وہ جماعت اسلامی کے حلقے خواتین ونگ نے تیار کی ہے. اس میں خواتین کے لیے عزت کا راستہ، تعلیم کا راستہ، روزگار کا راستہ، سیکیورٹی کا راستہ، وراثت میں اپنا حق یقینی بنانے کا راستہ موجود ہے. اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی اس وقت ایک آدمی کونسلر بنے گا، ایم این اے بنے گا، سینیٹر بنے گا کہ جس طرح وہ وابدہ سے، یوٹیلیٹی سٹور سے، ٹیلی فون کے محکمے سے ایک خط لاتا ہے کہ میرا اس پر کوئی بل نہیں ہے، اس طرح بیٹی سے، بہن سے اور اہلیہ سے وہ ایک چٹ الیکشن کمیشن کو دے گا کہ اس آدمی نے اپنے بیٹی کا حق دیا ہے، اپنے بہن کا حق دیا ہے، اپنے شوہر کا حق دیا ہے. تب کہیں جا کر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر بن سکے گا. اس لیے کہ جو آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنے بہن کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، وہ کبھی بھی پاکستانی قوم کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، پیپل پارٹی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. یہ اسی طرح وعدہ ہے جس طرح وعدہ پیپل پارٹی نے 1970 میں روٹی، کپڑا اور مکان کا کیا تھا. لہذا سن لو، آپ لوگوں کو روٹی ملی ہے، کھانا ملا ہے، کپڑا ملا ہے، چھت ملی ہے. جو روٹی مل رہی تھی وہ بھی وہ کھا گئے. ورنہ جا کر ترک لوگوں سے پوچھے جہاں ہر سال ہزاروں بچے بھوکے مرتے ہیں. میں کہتا ہوں بلاول شہزادے، آپ بجلی بعد میں دے، پہلے جا کر ترک بچوں کو کھانا کھلا دے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ترک لوگوں کے لیے ہسپتال بنائی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے وہاں جا کر کھجوروں کے باغات لگائے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے ہزاروں کے تعداد میں وہاں واٹر پمپ اور ہینڈ پمپ لگائے ہیں. ہمارے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، پھر بھی ہم نے اندرونی سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور کراچی کے بھی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف شہروں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے، یہ سندھ کے دیہاتوں کا، پنجاب کے دیہاتوں کا، کے پی کے اور بلوچستان کے دیہاتوں کی بھی تنظیم ہے اور شہروں کی بھی تنظیم ہے. اس لیے بلاول جتنا بھی چیخے، جتنا اخبارات کے صفحات خرید کر اپنی تصویر لوگوں کو دکھائیں، لیکن اب لوگ دھوکے میں آنے والے نہیں ہے. اب انقلاب آئے گا. بس میرے دوستو، جماعت اسلامی کیا ہے؟ یہ خدمت کا نام ہے. جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے. جماعت اسلامی دیانتداری کا نام ہے. جماعت اسلامی آپ کے لیے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے قربانیوں کا نام ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری آپ ٹپ لگائیں ترازو پر. اس کے بعد میں تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ان سے بات کروں گا کہ آؤ مل کر جہالت کے خلاف لڑتے ہیں، بے روزگاری کے خلاف لڑتے ہیں، مہنگائی کے خلاف لڑتے ہیں، بدامنی کے خلاف لڑتے ہیں. ایک دوسرے کی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو گالی دے دے کر آپ نے ہماری سیاسی کلچر کو تباہ کیا ہے. اب انشاءاللہ گالی گلوچ کی سیاست کو ہم دفنائیں گے، محبتوں کے کلچر کو اپنائیں گے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آؤ مل کر بچوں کو پڑھائیں، آؤ مل کر بے گھر لوگوں کو گھر دے دے، آؤ مل کر
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे दे। आओ मिलकर बच्चों और बच्चों को अच्छी तालीम से नवाजे। ये सब कुछ तब मुमकिन है जब आप अदल और इंसाफ का निशान तराजू को बुलंद करेंगे, तराजू पर टप्पा लगाएंगे। आप उठकर अपनी कुर्सियों से मेरे साथ वादा करें, 8 फरवरी तक मैं भी काम करूंगा, आप भी काम करेंगे। 8 फरवरी तक हर दरवाजे पर मैं भी दस्तक दूंगा, आप भी दस्तक देंगे। 8 फरवरी तक लोगों को कन्विंस करना है, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। और 8 फरवरी इंशाअल्लाह ताला जुल्म से निजात का दिन, करप्शन से निजात का दिन, अंधेरों से निजात का दिन और अमरीकी एजेंटों से निजात का दिन। और 8 फरवरी फलस्तीनियों के लिए मोहर तराजू पर, 8 फरवरी आपिया की रिहाई के लिए मोहर तराजू पर, 8 फरवरी कश्मीर के आजादी के लिए मोहर तराजू पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।